بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ہم لوگ تراویح میں شریک ہیں اور جو کچھ اس میں پڑھا جا رہا ہے اسے سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج چوتھے سپارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. سماعت فرمائیں. سورہ آل عمران یہ جاری ہے اور اس میں جنگ احد اور اس سے متعلق واقعات پر تبصرہ کیا گیا ہے. اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اس میں مسلمانوں نے جو کمزوری دکھائی تھی اس پر بھی تبصرہ کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں. جنگ احد میں کفار کے 3000 کے مقابلے میں مسلمانوں کا لشکر 1000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، لیکن عین لڑائی سے پہلے منافقوں کا سردار یعنی عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا. اس طرح مسلم لشکر 3000 کے مقابلے میں 700 کا رہ گیا تھا. اب ابتدا میں یہ 700 مسلمان 3000 کے لشکر پر غالب آ گئے اور اس کو یعنی اس مخالف گروہ کو شکست سے دوچار ہونا پڑا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو ایک درے پر حفاظت کے لیے یعنی ایک ایسے مقام پر حفاظت کے لیے مامور کیا تھا، ان میں سے اکثر مال غنیمت لوٹنے اسے جمع کرنے کی لالچ میں اپنی جگہ سے ہٹ گئے. پیچھے سے خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں سے گویا وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے ان پر حملہ کر دیا، جس سے مسلمان گھبرا گئے. یعنی وہ جگہ خالی ملی اور وہاں سے خالد بن ولید آ گئے اور مسلمانوں پر حملہ ہو گیا. مال غنیمت کے لیے اس حرص پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ بہت ہی بری خصلت ہے اور یہ جو ہے بڑھتا چڑھتا جو سود کھانے کا جو معاملہ ہے اس سے پیدا ہوتی ہے. اس کے بجائے اگر انسان کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ ہو تو اس لالچ سے انسان محفوظ رہے اور اسے اتنے بڑے نقصان سے دوچار نہ ہونا پڑے. یعنی وہ اس طرح کے نقصان کا اسے سامنا نہیں ہوگا اگر وہ سود وغیرہ کے بجائے انفاق فی سبیل اللہ کی راہ اپنائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اس کے بعد مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ جنگ احد میں جو چوٹ تمہیں پہنچی ہے یہ اس لیے ہے، یعنی ایسا اس لیے ہوا تاکہ یہ پہچان ہو جائے کہ تم میں سچے مومن کون لوگ ہیں، کیونکہ جنت میں داخلے کا فیصلہ تو انہی کے حق میں ہوتا ہے جن کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائی ہیں اور اس کی خاطر صبر سے کام لیا ہے. جنگ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ اڑنے لگی اور چاروں طرف یہ خبر پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ کہیں وہ شہادت ہو گئی ہے اور اب آپ نہیں رہے. تو اس افواہ اڑنے سے لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے اور کوشش کرنے لگے کہ مسلمان جنگ سے بددل ہو جائے. مطلب یہ ایک افواہ اس لیے بھی پھیلائی گئی تھی کہ لوگوں میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہونے کا جب معاملہ ہوگا تو ان کا جو عزم ہے، ان کی ہمت، ان کا حوصلہ جو ہے یہ سب ٹوٹ جائے گا. تو اس طرح سے لوگ بکھرنے لگیں گے، مسلمان جنگ سے بھی بددل ہو جائیں گے اور عبداللہ بن ابی کا سہارا لے لیں گے. اس موقع پر فرمایا کہ اگر رسول کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائے تو ایسی صورت میں الٹا پھرنے والا اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا. یعنی اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. جو لوگ ثواب آخرت کی نیت سے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں وہ ایسی خبروں سے دل برداشتہ نہیں ہوا کرتے. جنگ کا پاسا پلٹنے کے بعد مسلمانوں پر جب دو طرفہ حملہ ہوا تو وہ کہنے لگے کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی. یعنی دو طرفہ حملہ ہو گیا، آگے سے بھی اور پیچھے سے. جو وہ خالد بن ولید کا جو معاملہ تھا وہ اپنے ساتھ لے کر لشکر کو لے کر آیا تو اس طرح سے مسلمانوں میں بہت گھبراہٹ سی ہونے لگی. حالانکہ جنگ بدر میں یہی مصیبت دیکھا جائے تو وہ دوگنی تھی، لیکن اس وقت ان کے منہ سے یہ بات نہیں نکلی تھی. آج یہ بات اس لیے نکلی کیونکہ ان کے میں کمزوری آ گئی تھی. یعنی وہ مال کے لالچ میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑا تھا. اس جنگ میں سچے مومن اور منافق کا فرق بالکل کھل کر سامنے آ گیا تھا. منافقین کا انداز اگر مگر کا تھا، جبکہ مومنوں کا حال یہ تھا کہ زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول نے انہیں جب پکارا تو انہوں نے لبیک کہا. ان کے خلاف دشمن لشکر لے کر آئے تو اس سے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا اور وہ اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہو گئے.
آخر میں نبی کریم علیہ السلام کی ہمت باندھی گئی ہے کہ آج یہ لوگ آپ کو رسول تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو یہ ان کی طرف سے کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے. مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تمہیں جان و مال دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی, یہ مصیبتیں آئیں گی اور اہل کتاب اور مشرکین تمہیں اپنی باتوں سے تکلیف پہنچائیں گے. ان حالات میں تمہیں صبر کرنا اور خدا ترسی کی راہ پر یا اس روش پر قائم رہنا ہے. آخر میں ایک اہم بات یہ بتائی گئی کہ دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی اگر یہ چلت پھرت, ان کے یہ عیش و آرام کی زندگی سے مسلمانوں کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. مسلمانوں کو بالکل بھی مرعوب نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی زندگی عیش و آرام میں گزر رہی ہے, کیونکہ ان کی زندگی جو بھی کچھ ہے وہ چند روز کا لطف ہے, چند روز کی زندگی کو وہ لطف کے ساتھ جی رہے ہیں, لیکن اس کے بعد ان سب کو جہنم میں جانا ہے, اور جہنم جو ہے یہ برا ٹھکانہ ہے. آخرت کا عیش و آرام اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنے والوں کے لیے ہے. سورہ نساء, اس سورہ کا آغاز اس بات سے کیا گیا ہے کہ اللہ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی جان سے مرد اور عورت کا جوڑا بنا کر دنیا میں انسانوں کو پھیلا دیا ہے. اس لیے آپس کے رشتوں اور قرابت داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرو. اس سورہ میں 3 موضوعات کو خاص طور سے ابھارا گیا ہے. نمبر 1, مدینہ میں جو نئی اسلامی سوسائٹی یا اسلامی معاشرے کا قیام ہوا تھا, وہ سوسائٹی قائم ہوئی تھی, اس کی مزید نشو و نما کے سلسلے میں جو کچھ ضروری ہدایات و احکام ہیں وہ. نمبر 2, اس کشمکش کا مقابلہ جو مشرکین عرب یعنی یہودی قبائل اور منافقین کے ساتھ پوری شدت سے جاری تھی. اور نمبر 3, باطل طاقتوں کے راستے میں حائل ہونے کے باوجود اسلام کی دعوت کو پھیلانا. یہ 3 باتیں اور ان 3 موضوعات کو خاص طور سے اس میں ابھارا گیا ہے. مدینہ کی اسلامی سوسائٹی کو معاشرتی مسائل سے متعلق جو کچھ بھی ہدایات تھی وہ ہدایات اس میں دی گئی ہیں. خاندان کی تنظیم کے اصول بتاتے ہوئے نکاح کے سلسلے میں پابندی لگائی گئی. کہا گیا کہ تم لوگ 2, 3 یا 4 بیویاں رکھ سکتے ہو, لیکن اگر ان کے درمیان عدل اور انصاف نہ کر سکو تو پھر صرف ایک ہی, یعنی ایسی صورت میں پھر ایک بیوی سے زیادہ نہ رکھو. مرد عورت کے درمیان جو تعلق ہے اس تعلق کی حد بندی کرتے ہوئے فرمایا کہ عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو, الا یہ کہ اس کا کچھ حصہ وہ خود ہی معاف کر دے. وہ تمہیں ناپسند ہو تب بھی ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. ایک ہدایت یہ بھی دی گئی کہ کسی عورت کا شوہر مر چکا ہو تو مرنے والے کی بیوہ یعنی اس کی جو بیوی ہے تو مرنے والے کی بیوہ کو میراث سمجھ کر اس کو اپنے گھر میں بند کر کے نہ رکھو. یعنی وہ کوئی میراث نہیں ہے کہ اس کو ویسے ہی رکھا جائے, بلکہ شوہر کے انتقال کے بعد وہ اب پوری طرح سے آزاد ہے اور عدت گزار کر پھر وہ جہاں چاہے جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے. یہ بھی فرمایا گیا کہ بیویوں کو تنگ کرنے کے لیے ان کے مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش نہ ہو کہ اس کا کچھ حصہ رکھ لیا جائے, کیونکہ ایسا کرنا حرام ہے, ناجائز ہے. وراثت کے تفصیلی احکام بتائے گئے ہیں کہ ماں باپ اور رشتہ دار جو مال اپنے پیچھے چھوڑ جائیں اس میں مردوں اور عورتوں دونوں کا حصہ ہے. تفصیلی احکام دیتے ہوئے فرمایا کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے, یعنی میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا, اور اگر ایک ہی لڑکی وراثت یعنی ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہوگا, اور میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا جو کچھ اس نے چھوڑا ہے اس ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے. میت صاحب اولاد نہیں ہے اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 30واں حصہ دیا جائے گا. میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں کو 6واں حصہ دیا جائے گا. یہ سب حصے نکالنے سے پہلے ضروری ہے کہ میت نے جو وصیت کر رکھی ہو یا جو کچھ ہے اس کو پورا کر لیا جائے, اور اس پر کوئی قرض ہو تو اس مال میں سے ہی اسے ادا کر دیا جائے, مطلب وہ قرضہ چکتا کیا جائے. بیوی کا انتقال ہو جائے اور اگر کوئی اولاد نہ ہو تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا. اولاد ہونے کی صورت میں 1/4 حصہ شوہر کو ملے گا. شوہر کا انتقال ہو جائے اور اگر کوئی اولاد نہ ہو تو بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا. اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کا حصہ
8واں ہوگا، انتقال کرنے والا مرد یا عورت بے اولاد بھی ہو اور ماں باپ اس کے زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کا یعنی کل جو وراثت کا جو مال ہے اس ترکے کا 1/3 ان سب میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ تمام حصے بھی وصیت پوری کرنے اور میت کے جو ذمہ جو قرض ہے قرض کی ادائیگی کرنے کے بعد ہی تقسیم کیے جائیں گے۔ وراثت کے سلسلے میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں قرآن نے انہیں اللہ کی حدیں قرار دیا ہے، یعنی یہ سب حدود اللہ ہیں، اور یہ سخت وارننگ دی گئی ہے کہ جو شخص اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو پار کرے گا یعنی حدود اللہ سے تجاوز کرے گا، یعنی جو قانونی وراثت میں اپنی طرف سے تبدیلی کرے گا، یعنی اس حکم میں جو اللہ نے ابھی وہ حکم دیا ہے ترکے کی تقسیم کا، تو اس حکم پر عمل نہ کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کر دینے والی سزا مقرر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ ہم ایک خوشگوار زندگی جی سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق بخشے۔